السلام علیکم۔ آج ہم ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہ ٹاپک ہے قسمت کے ستارے۔ ہم نے اکثر سنا ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال آپ کے لیے کیسا رہے گا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، فلاں آدمی کے ستارے گردش میں ہیں، فلاں کے ستارے ایسے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں اس کو علم نجوم کہتے ہیں۔ تو کیا یہ جو علم نجوم ہے اس کا تعلق جو اسٹرانومی ہے کیا اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یا کیا ربط ہے اس کا اسٹرانومی کے ساتھ؟ اسٹرانومی یہ ہے کہ جو سیاروں کا علم سائنسدان حاصل کر رہے ہیں مختلف تجربات کے ذریعے، مختلف سیٹلائٹ آسمان پہ بھیج کے، اور اس طرح کے مختلف جو عوامل ہو رہے ہیں، مریخ کی تلاش جاری ہے یا ڈفرینٹ چیزیں، یہ اسٹرانومی ہے۔ تو کیا جو اسٹرانومرز ہیں، ماہرین فلکیات، ان کا علم نجوم سے تعلق کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ ایک معمہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ربط ہے بھی کہ نہیں۔ تو کیا اس کی کس طرح ہو سکتا ہے یہ آپس میں جڑتے ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سائنسدان خلا میں بھیج رہے ہیں، مختلف سیارے بھیجتے ہیں، ٹیلیسکوپ بھیجی ہوئی ہے، ناسا اس پہ ورکنگ کر رہی ہے، بہت ساری اور جو خلا میں مختلف ممالک نے اپنے مختلف سیٹلائٹس بھیجی ہوئی ہیں، چائنا نے بھیجی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں بھیجی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں سائنسدان جو ہیں وہ ماہرین فلکیات یا انسان کی شروع سے ہی ایک کوشش رہی ہے کہ ہمارا جو زمین ہے، ہماری جو کائنات ہے، یہ وجود کیسے آئی، اس کا کیا ریزن تھی، یہ کس طرح سے یہ وجود میں آئی ہے، یہ اور اس کے لیے مختلف طرح کی اس پہ مختلف ادوار میں مختلف چیزیں چلتی رہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ ایک بیل کے سر پہ زمین ہے، کچھوا ہے، کچھوے کے اوپر بیل ہے، بیل کے سر پہ ہے، اس طرح کی وہ ڈیفرنٹ چلتی رہی۔ پھر کہ زمین سپاٹ ہے، پھر آہستہ آہستہ کہ زمین گول ہے، یہ چیزیں ان سب میں سے جو ابھی تک کی جو آج تک کی ریئل تھیوری ہے وہ ہے بگ بینگ۔ بگ بینگ تھیوری وہ یہ ہے کہ ایک بڑا سا دھماکہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، سورج، چاند، ستارے اور ہماری زمین، یہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود آئی ہے۔ یہ تو ابھی تک کی وہ چیزیں۔ اب سائنسدان اس کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جو وجود میں آئی ہے زمین، ہمارا یہ جو چیز آ چکی ہے، یہ آگے اس کی لائف کیا ہے، آگے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی زندگی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے تو یہ بنائی گئی ہے جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس کو اسٹرانومی کہتے ہیں، یہ تو ان چیزوں کے لیے۔ اب اس کا ربط ہمارے علم نجوم سے ہے کہ نہیں؟ ایک سینس میں اس کا ربط ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ سینس یہ ہے کہ جو اس کی طرف جو انسان گیا ہے نا، اس کی داغ بیر اسی سے ڈلی ہے کہ اسی سلسلے سے علم نجوم سے، کیونکہ ایک دور تھا کہ اس وقت علم نجوم کو ایک مستند علم مانا جاتا تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ علم نجوم کو مستند علم مانا جاتا تھا؟ اب جیسے جیسے تہذیب ترقی کرتی گئی، لوگ سیکھتے گئے، تو ساتھ ساتھ لوگوں کو کچھ چیزیں، کچھ پرابلمز بھی آتی رہی، اور لوگ ڈرتے رہے کہ یا یہ جو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یا اس ملک میں اگر یہ ہو گیا ہے تو
اس کی ذمہ داری، اس کی چیزیں جو ہے وہ انسان لنک کرتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ سورج گرہن آیا تھا یا ستاروں میں یہ چیز ہلچل ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ چیز ہوئی. تو یہ ایک اس طرح سے ایک چیز پریویل کر گئی. تو اس کو اب مختلف ادوار میں پھر یہ سلسلہ چلا کہ یہ کس طرح یہ جو سیارے ہیں، یہ جو برج ہے، یہ 12 برج کس طرح بنائے گئے، اور یہ چیزیں ان پہ ایک علم ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں. ہزاروں سال پہلے انسان کی زندگی کا تصور کر ہر آنے والا دن اس کے لیے ایک غیر متوقع حالات لے کے آتا ہے. کبھی آندیاں چلتی ہیں تو کبھی بارش کے طوفان اٹھتے ہیں، کبھی زمین لرزتی ہے اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، ٹھوس چٹانیں پگھل کر لاوے کی شکل میں بہنے لگتی ہیں اور پورے کے پورے جنگل شعلوں کی نظر ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی کی افراتفری کے برعکس آسمان کے نظام میں ایک تواتر اور تسلسل تھا. سورج جو کہ حرارت اور روشنی کا منبع تھا، ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب سے غروب ہو جاتا. رات کے وقت چاند پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان میں چمک اس کی شکل میں باقاعدگی کے ساتھ تبدیلی آتی. پہلے وہ ایک باریک ہلال کی شکل میں نمودار ہوتا، بتدریج بڑھتے بڑھتے ایک نیم روشن کوزہ بن جاتا اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بلاخر ایک مکمل اور گول چاند کی صورت میں نظر آنے لگتا. اس کے برعکس ستارے اور ان کا مضمون عکس انسانوں کے لیے ایک معمہ تھا. مختلف تہذیبوں نے ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی زندگیوں کے ڈیفرنٹ رنگ دیکھے. کسی نے ستاروں کے اس جھرمٹ میں ایک برتن کی شکل دیکھی. زرعی تہذیب کے انسانوں کے لیے حل بہت اہم، تو اس میں انہیں حل ہی نظر آیا. نسبتاً ترقی یافتہ انسان کی زندگی بھی پیچیدہ تھی. انہیں اس جھرمٹ میں گھوڑا گاڑی کی تصویر نظر آئی. جن کے لیے جنگلی جانور ایک خطرہ تھے، انہیں اس میں ریچھ کی شکل نظر آئی. اسی طرح ستاروں کے دوسرے جھرمٹوں میں بھی انسان مختلف معنی نکالتا. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، انسان چیزیں سمجھتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ شروع سے، تو انسان نے یہ دیکھا کہ آسمان کی جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر ہے. مثلا سورج کا جو دن رات کا گھومنا اور مختلف مقام سے آنا اور مختلف موسموں کا آنا، تو وہ تو انسان کی زندگی، ہماری جو انسان تھے ان کی زندگیوں پہ اثر تو اس کا تھا. وہ انسان، اور یہ چیز انسان نے اس سے علم سے سیکھ لی، سائنس سے سیکھ لی کہ ہاں سورج جب اس مقام پہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ موسم ہوتے ہیں اور اس سے ہم یہ فائدہ لیتے ہیں. اسی طرح کہ جو سمندر ہے، سمندر کا جو پانی میں جو مد و جزر ہوتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ چاند سے منسلک ہے. وہ یہ انسان نے دیکھ لیا کہ اس کی کشش سے وہ جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. یہ تو ایک پریویل چیزیں تھی جو سائنس نے دیکھ تو لی، لیکن یہ انسان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ سورج، چاند یہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز کرتے، تو اس لیے یہ جو ستارے ہیں یہ بھی ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور انسان کے اندر مختلف تحیرات نے جنم لینا شروع کر دیا. میں اس کے بارے میں تصور اسی طرح کا کیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا جب چارلس فرسٹ کو پھانسی دی گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد چاند گرہن ہوا، تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ آسمان اس کی اس پھانسی سے ناراض ہے اور اس سے ہمارے اوپر امپیکٹ ہوگا، ہمارے لیے یہ خطرناک ہے. اسی طرح کی چیزیں پھر لوگوں میں پرویل کر گئی اور لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جس طرح یہ چیز خطرناک ہے، اس طرح چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ چاند گرہن میں اگر حاملہ خواتین باہر نکلیں گی تو یہ ہوگا، اس طرح کی یہ چیزیں. حالانکہ ان کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی سائنس کا علم پایا ہے، جو سائنس کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ سورج گرہن کیسے لگتا ہے، چاند گرہن کیسے لگتا ہے. جیسا کہ وہ چاند ہے وہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنا راؤنڈ لگا یا اپنا چکر پورا کرتا ہے اپنے مدار میں. جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے،
تو وہ چاند گرہن کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح اگر چاند آ جائے سورج اور زمین کے درمیان تو وہ سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچے گی, وہ کہلائے گا چاند گرہن. اسی طرح دمداز تارے کے بارے میں بھی تھا. دمداز تارے سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ دمداز تارہ جو ہے یہ نحوست کا باعث ہے. بعض ممالک میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے قتل و غارت کا یہ سبب بنتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے تھے. پرانے وقتوں میں تو لوگ سمجھا جاتا تھا کہ جب جس سلطنت جس ملک میں یہ دمداز تارہ نظر آتا ہے تو اس پہ بادشاہ کی زندگی کو خطرہ ہے, بادشاہوں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ سمجھا جاتا تھا. حالانکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, لیکن لوگ مانتے تھے. اور اس کی وجہ بھی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو یہ دمداز تارہ نارمل جو آسمان پہ جو ستارے نظر آتے تھے ان سے مختلف تھا, اور اس کی ایک دوسرا یہ کہ یہ اس پہ یہ شکل اس کی اس طرح بنتی تھی کہ جس طرح کوئی چڑیا یا کوئی بلا لمبے بالوں والی یا اس طرح کی شکل بنتی تھی, اور لوگوں میں یہ خوف و ہراس پڑھاتا تھا کیونکہ یہ روٹین سے ہٹ کے ایک چیز تھی, تو اس لیے لوگوں کا پریشان ہونا بنتا تھا. لیکن جیسے اس کو جب سائنس نے اس کو ترقی کر لی ہے تو وہ دمداز تارے کے بارے میں کوئی اور ہی کچھ کہتی ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دمداز تارہ اصل میں کیا ہے. دمداز تارہ جو ہے وہ تو ایک کاربن ڈائی آکسائڈ اور برف کا ایک کولا سا ہوتا ہے. یہ عام ستارے کی طرح نہیں ہوتا. عام ستارے کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے, اس میں ہائیڈروجن برن ہوتی ہے. اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور برف کا. تو جب یہ ہوا میں یہ گھوم رہا ہے, ویسے ہی اگر یہ گھومتے گھومتے کبھی یہ سورج کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی حرارت کی وجہ سے اس کے جو اس پہ جو برف کی طرح ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ایک غبار سا جو بنتا ہے وہ ایک دم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو وہ دمداز ستارہ مطلب کہلاتا ہے. نظر آتا ہے کہ یہ ایک دمداز ستارہ ہے, اور لوگ اس سے خوف کرتے ہیں, اور اس کا رخ سورج کے اپوزٹ, اس کی دم کا جو رخ ہے جس طرف سورج ہوگا اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ہوگا. تو آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آسمان پہ جو سیارے ہیں, جو سورج ہے, جو چاند ہے, ان کا ہماری زندگیوں پہ اثر تو ہے. اثر کہ یہ سورج ہمیں حرارت دیتا ہے اور چاند روشنی دیتا ہے, چاند سمندر جزر ہے, لیکن ان کا اس لحاظ سے اثر جو کہا جاتا ہے علم نجوم میں وہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا. یہ کوئی اور علم ہو, کوئی اور چیز ہو تو وہ ہے, لیکن سائنس نے اس چیز کو ثابت نہیں کیا. سائنس تو ان چیزوں پہ ڈسکس نہیں کر رہی, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. تو علم نجوم جو کہا جاتا ہے کہ کس آپ کی قسمت کے ستارے کیا کہتے ہیں, اس کے ذائچے بنائے جاتے ہیں, اور ذائچے وہ جو ہیں وہ معلوم بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس میں جو ضرب تقسیم ڈبے وغیرہ بنا کے پاکستان کا ذائچہ بنا ہوا ہے, یا مختلف انسانوں کا مختلف لوگوں کا ذائچہ بنا دیا جاتا ہے, اور وہ انہوں نے, لیکن اس کا سائنس کے ساتھ بہرحال تعلق نہیں ہے. جو موجودہ دور کی ابھی تک جو ٹیلیسکوپک سائنس جو چیزیں جو آج تک انسان نے دریافت کر لی ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ ضرور ڈسکس کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.